پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید باسط بخاری صاحب. یہ پی ٹی آئی کے منعرف رکن ہیں اور ان کو اس وقت پی ٹی آئی تلاش کر رہی ہے اور ان کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا گیا تھا اور آج یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بخاری صاحب یہ فرمائیے سر, بڑا سمپل سی بات ہے, جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے سر, تو آپ باطل کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے حق کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو بقول عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو باطل میں کہہ رہے ہیں. عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے اور یہ آئین میں شامل ہے. یہ پتہ نہیں حق اور باطل کی جنگ بنا لیتے ہیں. یہ کون سی یہ بات کریں کہ حق اور باطل کی جنگ؟ بھئی ہم تو حق پہ کھڑے ہیں. اگر یہ رہ گئی حکومت, یہ ایسا نکارہ وزیر اعلیٰ رہ گیا, یہ تو اس ملک کا تو دیوالیہ ہو جائے گا. تو 3.5 سال آپ ساتھ رہے, چپ رہے, خاموش رہے, آپ کو اچانک کیسے محسوس ہوا مجھ سے آپ پوچھیں نکل جائے؟ بالکل میں پوچھوں. علی محمد مہر صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, موجود ہیں. میں چودھری صاحب انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا, خان صاحب نے فون کر کے کہا کہ باسط پاکستان کی بہتری کی خاطر مجھے جوائن کرو, ورنہ کہ میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہی رکھنا چاہ رہا تھا. میں بلے کے مقابلے میں جیتا ہوں اور بلے کے ہی مقابلے میں لڑ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے, آل حبیب کے صدقے مجھے عزت دی ہے. آپ کو جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے یا عمران خان صاحب ڈائریکٹ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. مجھے جب میں جیتا مجھے فون آیا اون چودھری کا. اون چودھری سے میرا 21 سال پرانا تعلق ہے. اس نے کہا باسط بھائی مہربانی کریں, خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں جوائن کریں. ابھی اون چودھری صاحب مجھ سے بات کر ہی رہے تھے کہ خان صاحب نے اون چودھری صاحب کا فون کھینچ لیا اور کہا باسط میں اور کچھ نہیں کہتا, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کی خاطر مجھے جوائن کر لو. تب میں نے جوائن کیا بہتری کی خاطر. اب جب میں دیکھ رہا ہوں بہتری نہیں ہے تو یہ باطل بن جاتے ہیں. خود 4 نون لیگ کے ایم پی اے, جو نون لیگ کے ایم پی اے چیف منسٹر اپنی گاڑی میں بٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس جا کے وزیر اعظم سے ملا لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے. مطلب خود جو ان کی تعریف ہو, جو ان کے مطابق معاملات ہوں ویسے چلتے رہے, وہ ٹھیک ہے. جب کہیں ان کے مطابق معاملات نہ چل سکیں, بھئی آپ نااہل ہیں, آپ حکومت نہیں چلا سکے. سر آپ 3.5 سال رہے ہیں سر, اسی بات پہ نااہل حکومت کے ساتھ, نااہل پارٹی کے ساتھ 3.5 سال آپ رہے ہیں, اسی بات اور پارٹی نے آپ کو عزت دی اور آپ چھوڑ کے چلے گئے جب پارٹی کو ضرورت تھی. کیا عزت دی؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. علی محمد صاحب میرے ساتھ ہیں. میں پچھلے 2 سال سے پارٹی کی کسی ڈیویژنل میٹنگ میں نہیں جا رہا. وجہ ناراضگی, جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری نہیں کی. آپ کے ساتھ, قوم کے ساتھ, اور قوم کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی. یہ شخص جو نظر آتا ہے نا, میں آپ کے اس پروگرام میں ایکسپریس نیوز میں کہہ رہا ہوں, یہ جو دکھائی دیتا ہے یہ وہ شخص نہیں ہے. جو نہیں دکھائی دیتا ہے وہ شخص. لیٹ می کمپلیٹ مائی 2 years جو آپ نے کہا نا 3 سال کا. میں 2 سال کسی ڈیویژنل میٹنگ میں نہیں گیا, میں 2 سال کسی پارلیمنٹری میٹنگ میں نہیں گیا, میں 2 سال ان کی کسی بھی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گیا. میں احتجاج میں رہا ہوں کہ میرے معاملات آپ ٹھیک کریں, اپنی ملک کی پالیسیز ٹھیک کریں. جو لاسٹ ٹائم جو میں نے ان کو لیجسلیشن پہ ووٹ دیا تھا, میں نے کہا خان صاحب یہ میں آخری دفعہ آپ کو اس لیجسلیشن پہ ووٹ دے رہا ہوں. مجھے آپ کی اس لیجسلیشن پہ میرے ذاتی وہ تحفظات, اسٹیٹ بینک کی یا منی بینک کے, منی بل تھا, کافی سارے آئے تھے, میرے تحفظات تھے. میں نے کہا جی میں آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتا, مگر اب خاص کیونکہ میں آپ کو جوائن کر چکا ہوں, میں لاسٹ ٹائم آپ کو ووٹ دے رہا ہوں. اور میں میٹنگ میں کہہ ہوں, اور اسد عمر صاحب اور چودھری فواز صاحب گواہ ہیں, میں نے کہا خان صاحب آج کے بعد عشق اللہ, آپ کی ہمارے راستے جدا ہیں. ویسے آپ کو اندازہ ہے آپ تاحیات نااہل ہو جائیں؟ آپ تو الیکشن نہیں لڑ سکے گا سر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا. یہ تو اس میں خان صاحب میں آرٹ ہے, ان کی ٹیم میں آرٹ ہے, ہائپ کریٹ کرنا ہے. بچوں کی شادیاں نہیں ہونی, شادی میں کوئی ان کو نہیں ملے گا, الیکشن تاحیات نااہل. او بھائی آپ میں اتنی اہلیت تھی تو لوگوں کو راضی رکھتے نا. اب یہ تاحیات نااہلی کی وجہ سے ان کو ڈراتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھاگ کے جا رہے ہیں. کوئی آپ کو کوئی ادارہ, ان کو ہر وقت کھڑے رہنے کے لیے ادارے کی ضرورت ہے. اب سپریم کورٹ کا ادارہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کسی نہ کسی آپ کو خطرہ نہیں. سر ہم جہاد کرنے نکلے ہیں اس کرپٹ حکومت کے خلاف. میں اپنی ذات کہہ رہا ہوں, میں جہاد کرنے نکلا ہوں.
اس میں بھلے تاحیات بھی ہو جائے, نااہلی بھی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. علی محمد خان صاحب سر یہ دیکھیے گا اس وقت کیونکہ جہاد ہی چل رہا ہے ہر طرف سے, تو ایک تو اپوزیشن جہاد کر رہی ہے, دوسرا آپ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اب حق کا ساتھ دیں, باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہو, اور ساتھ یہ جو آپ کے منرف ارکان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں تا حیات نااہلی بھی ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی رکن ہے اپوزیشن کے. تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر اپوزیشن کے رکن آپ کے ساتھ آ جائیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی چھوڑ جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا, پہلے بھی اس طرح کی حالات سے ہم گزر چکے ہیں. ممبران کی خرید و فروخت, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, چھانگا مانگا مری کی سیاست. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جینونلی ناراض بھی ہیں. باسط صاحب بھی ان میں سے ہوں گے. ان کو کافی ہم نے, ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب ان سے رابطے میں رہتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مجھے راضی رکھا ہے. پوچھ لیں علی محمد صاحب سے, میرے لیے قابل احترام ہے. بات کرنے دیں ان کو. جی علی صاحب. میں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت باسط صاحب غصے میں ہیں, اور میں تو بڑا معیوب ہوگا. انہوں نے کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں, کچھ خان صاحب کے بارے میں بھی معیوب کچھ الفاظ مناسب نہیں تھے, لیکن میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ باسط صاحب اور ان جیسے بہت سے ہمارے دوست جو ہیں, اور ان کی جو عارضی ناراضگی ہے وہ اس کو دور کریں گے پاکستان کے مفاد میں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن دیکھیں میں بتاتا ہوں. اس وقت لائنز ڈرا ہو چکے ہیں. ایک طرف وہ پرانا پاکستان ہے جو واشنگٹن کی فون کال پہ ڈھیر ہو جایا کرتا تھا, وہ پاکستان جہاں سیاستدان مال بنانے آتا تھا, وہ پاکستان جہاں پہ سیاستدان جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے سیاست میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے اور اثاثے بناتے جائے. اس میں اچھے بھی سیاستدان آئے ان جماعتوں میں, لیکن جو اجمالی ماحول تھا, جو مجموعی ماحول تھا, اس میں وہ بیچارے ان کے ساتھ اس طرح سے چل نہیں سکے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہیں اس میں سارے تو کرپٹ نہیں ہیں, لیکن جو اس میں اچھے لوگ ہیں وہ بیک سیٹس پہ بیٹھے ہوئے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے, نہ ان کو کبھی وزارت ملی نہ کوئی رسپانسبلٹی ملی. اصل میں جو میٹر کرتا ہے وہ تو لیڈر میٹر کرتا ہے. شہباز صاحب کا دیکھ لیں, میاں صاحب کا دیکھ لیں, زرداری صاحب کا, ان کے اثاثے دیکھ لیں کیا تھا ان کے پاس 30 سال پہلے. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ میرے بھی حلقے میں مسئلے ہوں گے, باسط بھائی کے بھی ہوں گے, اور بھی بہت سے لوگوں کے بھی حلقوں میں مسئلے ہوں گے. خان صاحب اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی ایک طرح سے بقا کی جنگ ہے, کہ ایک جو ابھی پرسوں نے بات کی ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک اسلام آپ سے ایک سوال ہے, سمپل سوال, آپ کا خیال ہے کہ جو شخص آپ کے خلاف چھوڑ کے جا رہا ہے, جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ بکا ہوا ہے, اس نے کوئی مال پکڑ لیا ہے, کوئی پیسے لے لیے جس کی وجہ سے چھوڑ گیا, یا پھر واقعی نظریاتی طور پہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ دیکھیں دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بغیر کسی ثبوت کے باسط بخاری صاحب جیسے ایک محترم ممبر پہ یہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے خدا نخواستہ, وہ بات ہی بڑی معیوب ہے جو آپ نے کی ہے. لیکن ایسا بھی احتمال موجود ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے چلتے ہیں, اور خاص ایک ماحول میں ایک وقت پہ جو ہے کچھ لوگوں کا سامنے آ جانا, اس میں ناراضگیوں کو بھی کیش کیا جاتا ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ ان کو کیش کر لیتے ہیں, لیکن ناراضگی دور بھی ہو سکتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں مجھے پورا کرنے دیں, وہ یہ ہے یہ اس امت مسلمہ کی ان کی ناراضگی دور کی جا سکتی ہے, کوئی راستہ ہے ان کی واپسی کا؟ میرا پھر ٹائم آپ خیر کاٹ لیں, چوئی صاحب میرا پھر ٹائم خیر کاٹ لیں, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ امت مسلمہ کی چوئی صاحب مجبوری اور یہ ایک بدقسمتی رہی ہے. آپ چونکہ خود تاریخ کے طالب علم ہیں, دنیا میں ٹریول بھی کرتے ہیں, اور اچھا آپ کالم نگار بھی ہیں, آپ کو اس کا میرے سے بہتر علم ہے کہ جب اسلامک امہ میں کوئی اٹھا, کبھی کوئی ٹیپو سلطان اٹھا, کبھی کوئی جو ہے شاہ فیصل اٹھا, کبھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو اٹھا, کبھی کوئی کرنل قذافی, جو بھی اٹھا اپنے علاقے کے لوگوں کی, اپنے ملک کی یا مسلم امہ کی بات کی, اس کو راستے سے ہٹایا گیا, چاہے رجیم چینج کے ذریعے, چاہے قاتلانہ حملہ کر کے, جو بھی. یہ ایک رجیم چینج کی سازش ہے, کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ایک قیمت ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ باسط بخاری صاحب جیسے یہ سامنے بیٹھے ہیں سر, آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان سے ویسے ایک مجھے اس سے سوال کرنا ہے علی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سر. دو چیزیں, ایک تو یہ کہ بین الاقوامی سازش ہے, پرائم منسٹر اتنے مقبول ہیں عمران خان صاحب پوری دنیا میں, اور ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں, آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں. دوسرا آپ کی اگر گریونسز ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں, علی محمد خان صاحب آپ کی گریونسز کو ایڈریس کریں گے, بتائیں کیا شکوہ ہے آپ کو, کیا شکایت ہے آپ کو؟ جاوید چوئی صاحب آپ مجھے اکثر آ رہے ہیں کہ میں کچھ سخت الفاظ کہوں, میں سخت الفاظ کہنا نہیں چاہتا. سر آپ بالکل, یہ ٹوٹلی نااہل حکومت ہے, اور اس میں
کوئی کمٹمنٹس نہیں ہے سر اس وقت تو آپ بھی شامل ہیں. میری یار سن لیں میری سنتے نہیں نا. آپ نے کنٹینر والی فوٹیج نکالیں اور وزیر اعظم والی فوٹیج نکالیں. ادھر جو وہ کہہ رہے ہوں گے میں یوں کروں گا ایز پرائم منسٹر آفس میں وہ کہیں گے میں یہ نہیں کروں گا. ادھر یہ کہہ رہے ہوں گے میں یہ کر دوں گا پھر اس پرائم منسٹر آفس میں کہیں گے میں یہ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ جس شخص کا عہد و معاہدہ بھی نہ ہو اس شخص سے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ حصہ کس طرح ہوں میں اس حکومت کا؟ میں تو 2-2.5 سال سے اپوزیشن گزارا ہوں اور میں آگے بھی اپوزیشن. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا جی عزت کس کو ہے. ہمیں تو یقین ہے 100% انشاءاللہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی. اور شیخ رشید ایک چیز میں ضرور کہوں, میرے کوئی تحفظات نہیں ہے اس حکومت سے. جب جس بندے کا عہد و معاہدہ ہی نہ ہو, عہد و معاہدہ نہ ہو, اس سے میں کیا واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بالکل میں تو اپنے رستے جلا چکا ہوں. اچھا دوسری بات میں ایک کمنٹ کروں گا. میں 2 چیزیں علی محمد صاحب سے پوچھوں گا. میرے انتہائی قابل احترام بھائی ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں, ابھی بھی کولیگ ہیں, اور ڈیسنٹ آدمی ہے یہ, اور بہت ڈیسنٹ آدمی. میں ان کی یہ تعریف کروں گا پی ٹی آئی میں یہ ڈیسنٹ آدمی ہیں جو چلو ان کی آگے نہیں سنی جاتی. چلو اپنی حد تک یہ سن لیتے تھے ہماری جب ہم بھراس نکالتے تھے, آگے جواب بھی نہیں دیتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں علی محمد مہر صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم یہ میں باسط بخاری کے بارے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ اس نے پیسے لیے یا نہیں لیے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے ان کی مہربانی, مگر آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں. نمبر 1 سر, آج بھی انہوں نے کہا ہے زمین کی قیمت لگی آپ کی. جی قیمت لگی ہے. نمبر 2 میرا یہ سوال ہے کہ جو 4 ایم پی اے آپ کو ملنے آئے تھے, جو وزیر اعلیٰ اپنی گاڑی پہ لے کے آئے تھے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ ادھر حق و باطل کی کیا جنگ ہے؟ شیخ رشید نے اعلان کیا, اور شیخ رشید صاحب نے آج اعلان کے 3 چیزیں میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ نسلی اور اصلی ہیں. وہ شیخ صاحب کاف لیگ میں بھی آپ رہے ہیں, ادھر بھی آپ نسلی اور اصلی تھے. نون لیگ پہ بھی آپ رہے ہیں, ادھر بھی آپ نسلی اور اصلی تھے. نواز شریف کے بعد نواز شریف صاحب کی اگینسٹ سب سے پہلے سازش کرنے والے بھی آپ ہیں, آپ نسلی اور اصلی ہیں. عمران خان کو گالیاں دینے والے بھی آپ ہیں, آپ نسلی اور اصلی ہیں. خان صاحب نے بھی آپ کو چپراسی کہا, آپ نسلی اور اصلی ہیں. آج انٹیریئر منسٹر بن گئے, آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں انٹیریئر منسٹر بن جاؤں. تو حکومت آپ کو وہی اصلی اور نسلی نظر آ رہی ہے. جن کے حصے رہے تھے وہ اصلی نسلی نہیں رہے, اور اصلی نسلی آپ کیا ہیں؟ اپنی ڈیفینیشن آپ بتا دیں. نہیں وہ شیخ صاحب کا جواب شیخ صاحب نے دینا, علی محمد خان صاحب نے نہیں, وہ تو میں شیخ صاحب سے کیا جواب. چلیے منظور صاحب سے بات کریں, پھر میں آؤں گا علی صاحب کی طرف. یہ بتائیے چوہدری صاحب, یہ آج ایم کیو ایم کی قیادت کی ملاقات ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ, اس سے پہلے ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. یہ فرمائیے گا معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور ایم کیو ایم کل یا پرسوں 2 دنوں میں اعلان کرنے والی ہے یا نہیں؟ چیزیں ساری طے ہو گئی ہیں, لیکن کچھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی بن گئی. یہ سب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, آپ بولیے گا. چیزیں طے ہو گئی ہیں جی, اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی جس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے, اور وہ بھی ساری چیز طے کر دے گی. تو کوئی میرا خیال ایشو نہیں رہا, باقی آپ جلد سن لیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ کہ کراچی کے اندر 13 جو سیٹس ہیں ان پہ نہیں ابھی کوئی ایسی بات. گورنرشپ دیں گے آپ اس کو؟ مجھے نہیں پتا کہ میں اس میٹنگ میں تھی ہوں کیا ڈیٹیل. ٹھیک ہے, لیکن ایم کیو ایم اعلان کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی, یا ان کی سواب دید ہے؟ نہیں میرے خیال وہ الٹیمیٹلی ہر پارٹی کی اپنی سواب دید ہے, لیکن میرا جو اندازہ ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, جلدی جو تینوں پارٹیاں ہیں وہ اعلان کر دیں گی. چونکہ کل ایجنڈے پہ آ گیا ہے, علی محمد خان صاحب کو پتا ہوگا, پروسیجر پہ سٹارٹ ہو گیا ہے, تو اب کسی کے پاس کوئی لمبا سوچنے کی گنجائش نہیں. لیکن عامر خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم ووٹ کا فیصلہ بعد میں کریں گے, 27 تاریخ کو کریں گے, یا جس دن یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ. قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایجنڈے پہ تو آ گیا. یہ خبر سنیں سر, باسط بخاری صاحب ایک خبر دینا چاہ رہے ہیں, جو صاحب سنیے آپ بھی خبر کہ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم بھی آن بورڈ ہے. خبر یہ ہے ہمارے ساتھ چودھری صاحبان بھی آن بورڈ ہے. بس
اور دوسرا جی ڈی اے بھی آپ کے ساتھ ہے نا؟ جی ڈی اے میں کچھ چیزیں ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور باپ پارٹی جو اسے سمجھ لیں وہ بھی ساتھ نہیں سمجھنے سے نہیں، وہ بھی ساتھ، خبر دے رہا ہوں ساتھ، اتحادی وزیر بھی ہیں خبر دے رہا ہوں اور آپ کے ساتھ خبر دے رہا ہوں جی، وہ اپنی لائن تو کلیئر کر رہے جی، وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ خبر دے رہا ہوں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب عدم اعتماد ہوگی، جس دن عدم اعتماد، میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ 100% ہی خبر ہے، ٹھیک آپ کے ایکسپریس نیوز میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک علی صاحب، یہ آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ عدم اعتماد تو اپوزیشن کی بات ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے اس وقت، اور آپ کے اتحادی وہ ان کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم اعتماد کرے آپ پر؟ نہیں چوئی صاحب، ہر دور میں جو بھی اس وقت کی سامراج کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامنے کا جو مشکل جو ہے، جو دشمن ہوتا ہے یا جو مخالف ہوتا ہے، اس کا تو مقابلہ رہتا ہی ہے، لیکن اصل نقصان آپ کو جو پیٹھ سے وار ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ طاق میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح۔ اب ان میں کچھ جو ہمارے دوست ہیں وہ جنرلی ناراض بھی ہیں، اور کچھ کے بارے میں پی ایم صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اشارتاً بات بھی کی ہے کہ پیسہ بھی چلا ہے، ایسا نہیں ہے، سارے فرشتے نہیں ہیں کہ اچانک کھڑے ہو گئے، ان کے ضمیر سارے جاگ گئے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اتنے ہی برے تھے تو یہ عدم اعتماد کا 3.5 سال انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی ان لوگوں میں جو پی ٹی آئی کے ووٹ پہ کامیاب ہوئے تھے کہ استعفیٰ دے کے واپس الیکٹ ہوتے، یا جو آزاد پاس ہوئے تھے جا کے کم از کم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ یہ نہیں کہ 3.5 سال آپ حکومت سے فنڈز بھی لیتے رہے، اپنے کام بھی کرواتے رہے، اور ناراضگیاں یہ وغیرہ چلتی رہتی ہیں۔ باقی جو ہمارے دوست ہیں جو کہ جنرلی ناراض ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے، تو وہ تو ایک نیچرل بات ہے، سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور اس کے لیے موجود بھی ہیں، اور بہت سو کو ہم راضی کر بھی لیں گے۔ بخاری صاحب کس میں شامل ہے سر؟ یہ جنرل ناراض ہیں ابھی بھی جو ہے یا میں پھر انہوں نے پیسے پکڑ لیے؟ پر امید ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ، جہاں تک سن لیں میری بات، آپ مجھے باسط صاحب سے لڑانا چاہیں گے، میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ میرے تو کولیگ ہیں، میرے گورنمنٹ بینچز پر چاہتا ہوں کہ آپ لڑیں نا، صلح صفائی کے ساتھ چلیں، یا واپس آئیں آپ کی پارٹی میں، اور پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ مجھے تھوڑا اپنی باری میں بولنے دیں، باسط صاحب بھی بول لیں گے، آپ بھی پھر بات کر لیں گے۔ دیکھیں، کچھ باتیں جماعت کی ہوتی ہیں جو آپ آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں یا آن کیمرہ نہیں کرتے، ان کے گلے شکوے بے شمار ہیں، اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ ابھی یہ غصے میں ناراض ہیں، ناراضگی میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں کیوں ایسی، میں ہوں بھی پارلیمانی امور کا وزیر، تو میں تو آگ نہیں لگا سکتا، میں تو پانی ڈالنے والا بندہ ہوں۔ ہاں، آگ لگانا یا جنگ اور جدل کرنا، اس کے لیے ہم نے رکھے ہوئے اپنی توپوں کے رخ، اور وہ ہندوستان کی طرف ہیں، وہ امریکہ کی طرف ہیں، وہ اسرائیل کی طرف ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف ہیں، وہ دہشت گردوں کی طرف ہیں۔ اچھا، ویسے انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا، وہ دوبارہ سوال آپ کے سامنے میں دوبارہ رکھتا ہوں کہ 4 ایم پی ایز اگر چیف منسٹر پنجاب اپنی گاڑی میں بٹھا کے نون لیگ کے وہ پرائم منسٹر کے پاس لے جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ دونوں اپوزیشن کی پارٹیوں کے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ غلط کیسے ہو گئے پھر سر؟ چوئی صاحب، آپ نے میری بات نہیں سنی، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ آپ نے اپنے پہلے سوال میں پوچھا تھا ایل آئیز کا، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو، جی ڈی اے اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ عدم اعتماد والے دن آپ دیکھ لیں گے، یہ اس وقت آج یہ میری بات آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ مہینے بعد، میں ویسے ہی ہر ہفتے آپ کے پروگرام میں ہوتا ہوں، دوبارہ اس پہ بات کریں گے، لیکن مہینے بعد، تاکہ آپ کو یہ بات میری یاد آئے گی کہ عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں، موجود ہیں، اور آگے بھی عمران خان صاحب بھی ہیں، اور 2023 کی فکر کرے پی ڈی ایم، جو اپنی جماعتی تشخص کھو چکے ہیں، جو اب تینوں جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، جو عمران خان صاحب 2012 میں کہہ گئے تھے نا، 2010-12 میں، کہ یہ سارے ہمارے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ یہ ایک سکے کے 2 رخ تو سنے تھے، اب ایک سکے کے 3 رخ ہیں، مولانا صاحب، شہباز صاحب، میاں صاحب اور زرداری صاحب، بلاول صاحب۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، دیکھیں، فلور کراسنگ وہ غلط چیز ہے، چاہے ہمارا بندہ فلور کراسنگ کرے یا ان کا بندہ فلور کراسنگ کرے۔ ہاں،
اگر اپنی جماعت سے استعفیٰ دیتا ہے پھر جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس طرح کے ماحول میں پھر آپ اخلاق کی وہ اعلیٰ معیار کی توقع چوئی صاحب کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں ایک طرح سے بیٹھا دیا جاتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں چوئی صاحب مری کی سیاست کے زمانے گزر گئے، لیکن اب دوبارہ اس کی ریپلیکیشن آ رہی ہے، دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ فرمائیے گا کہ آپ سے گورنمنٹ نے رابطہ کیا کیونکہ آپ کے لیے دعا کھلے آپ کی پارٹی ہے واپس جائے جی؟ میں تو یہ چاہتا ہوں یہ آپ کا اختلاف ختم ہونا چاہیے، آپ بیٹھے کٹھے ملک کو لے کے میں علی محمد بھائی سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آج میں واپس آ جاؤں علی بھائی، پھر میں حق کا ساتھ دینے شروع ہو جاؤں گا، پھر میں اچھا بن جاؤں گا، پھر میں نے پیسے بھی نہیں لیے ہوں گے، پھر میں ایک اور نیا شخص جنم لے کے پیدا ہو جاؤں گا، لیکن علی بھائی اور انٹرنیشنل سازش کا میں حصہ بھی نہیں ہوں گا۔ تو علی بھائی ایسی باتیں اپنی پارٹی والوں کو کہیں نہ کریں۔ میں تو خیر ویسے بھی پی ٹی آئی کے خلاف ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آیا ہوں، وہ تو اصولی طور پہ وہ مجھے کلیم ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر بھی اپنی پارٹی والوں کو کہیں کہ جو آپ سے اختلاف کرے اس کو اتنا برا بھلا نہ کاٹ کریں۔ ویسے گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ویسے واپسی کے لیے؟ کیے کس نے کیا آپ سے؟ دیکھیں اب میں نام ان کا لوں تو مناسب، میں پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں۔ اسد عمر صاحب نے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، نام لینا مناسب نہیں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں، جو آپ کے حلقے کے معاملات ہیں، ضلع مظفر گڑھ کے معاملات ہیں، وہ پہلے ہم طے کرتے ہیں جو 3.5 سال میں نہیں کیا، اور جو پالیسیز آپ کی ملکی لیول پہ جو آپ اوپینین آپ نے دیا تھا جس کو ہم نے نظر انداز کیا تھا وہ بھی آپ کا ایڈریس کریں گے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہلے جا کے اوتھ لیں۔ اوتھ لیں کیا مطلب؟ کیبنٹ وزیر بن رہے ہیں، وزیر بننے کا، یعنی آپ کو وزارت کی آفر ہوئی جی، اور اس کے اور بعد آپ کو فنڈز کی، یعنی جو آپ کے حلقے کے پروجیکٹ اور جو لیجسلیشن، جو میں کچھ چیزوں میں لیجسلیشن چاہ رہا تھا، بڑے عرصے سے چیخ رہا تھا، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں، اس میں ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو وزارت کی آفر ہوئی؟ جی ہوئی۔ اوکے، آپ کو آفر یہ بھی ہوئی کہ جو حلقے کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے فنڈز بھی دے دی جائیں؟ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور تیسرا جو آپ لیجسلیشن کرنا چاہیں اس کے بلز بھی آ جائیں، اس پہ کمیٹی۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کے حلقے کے عوام ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ وزیر بھی بن جائیں گے، اور جو آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ اس سے اچھا گولڈن ٹائم آپ کو کب ملے گا؟ خان صاحب کس اس میں رہتے ہیں، خوش فہمی کی دنیا میں، یقین کریں جب سے ہم عدم اعتماد تحریک کا حصہ بنے ہیں، یقین کریں مجھے اپنے حلقے کے لوگوں کہ مطلب جذبات میں رو کے دعا دے کے فون کرتے ہیں کہ بیٹا یا بھائی یا چاچا ہماری اس کرپٹ حکومت سے جان چھڑوائیں، ہمارے اس کرپٹ وزیر اعلیٰ سے جان چھڑوائیں۔ لیکن دیکھیں تعریف لوگ کرتے رہے، پنجاب میں شادیاں نہیں ہو سکیں گی آپ کی، شادیوں میں نہ آپ کو بلایا جا سکے گا، بس سیریس میں لوگ آپ کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، آپ کیسے باہر نکلیں گے، کیسے اپنی شکل دکھائیں گے لوگوں کو؟ سیاسی، یہ غیر سیاسی باتیں، ایمان سے مجھے یہ باتیں سن کے بڑی ہنسی آتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ خان صاحب بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں ویسے گورنمنٹ آفر اچھی کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے سر، واپس کیوں نہیں جاتے سر؟ اچھا پھر دیکھیں نا، یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جنہوں نے ماشاء کرکٹ میں اپنا اچھا نام بنایا، پاکستان کا نام بین الاقوامی جگہ تک لے گئے، یہ تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر ان کے قریبی دوستوں سے پوچھیں، جب سے ان کا پھر نام انٹرنیشنل لیول پہ آیا، ان کے قریبی فیملی فرینڈ سے آپ پوچھ لیں، ان کے قریبی دوستوں سے پوچھ لیں، ان کے قریبی ساتھیوں سے پوچھ لیں، ان کے قریبی انویسٹر سے پوچھ لیں، کبھی انہوں نے بٹوا اپنی جیب میں رکھا ہے؟ یہ تو سر آپ کو پارٹی جوائن کرنے سے کبھی انہوں نے بٹوا جیب میں رکھا ہے؟ یہ جب آپ پارٹی جوائن کر رہے تھے، آپ میں نے پارٹی کا پٹکا جب ڈال رہے تھے، تو میں نے اس لیے پہنا، مجھے پتہ نہیں تھا نا، میں تو راجہ ریاض صاحب سے یہ پوچھتا رہا ہوں، آپ اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے آپ نے ٹائم گزارا؟ میں تو خان صاحب کو پہلے سال ہی سمجھ گیا تھا، وہ پاور میں تو خان صاحب کو پہلے سال ہی سمجھ گیا تھا، لیکن بڑی دیر کر دی، بس اے ٹی ایم مشین ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا پھر باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں، میں جتنے بھی ہم 25 اراکین ہیں، ہمارے گھر ڈیلی 100 سے لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہوں گے الحمدللہ،
جس نے آج تک اپنے پیسوں سے روٹی نہیں کھائی, کپڑے نہیں لیے, ٹریول نہیں کیا, ہوٹلنگ نہیں کی, ہمیشہ انویسٹرز کے ساتھ رہے. سر یہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا اس حکومت کا, سر مجھے پتہ نہیں تھا اس حکومت کا. اتنی بار آپ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ اتنے بچے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا. سر میں کسی شخص کے ساتھ رہا تو پتہ چلے. پی ٹی آئی صحیح میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا, گورنمنٹ میں میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا, میں جنوبی پنجاب محاذ میں تھا, میں جنوبی پنجاب محاذ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. مجھ سے ایک اور گناہ بھی ہوا کہ میں نے عثمان بزدار کو میں نے شامل کیا جنوبی پنجاب محاذ میں, جس نے پھر جا کے ٹیک اوور کر دیا اس جنوبی پنجاب محاذ کو. تو غلطیاں تو ساری آپ کی ہیں پھر. بس آج یہ میں کر مجھے تو آپ ہے بھائی, ملزم آپ ہے, حساب تو آپ سے مانگنا چاہیے, پرائم منسٹر سے مانگ رہے ہیں آپ. بالکل جی, میرا یہ جرم ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا, میرا یہ جرم ہے میں نے سی ایم صاحب کو شامل کیا تھا. میں جرم تسلیم کرتا ہوں آپ کے ایکسپریس نیوز پہ. کل دوبارہ نا اس جرم میں شامل عرض کروں ذرا, یہ نہ ہو 27 تاریخ کو جب وہ سرپرائز ہے تو سرپرائز یہ مولا علی کا کال ہے, بخاری صاحب وہاں پہ کھڑے, مولا علی کا کال ہے, آزمائے کو نہ آزمانا. علی صاحب آپ فرمائیے گا. یہ دیکھیے سر وہ بڑے کلیئر ہیں آپ نے معاملہ. وہ دوسرا ان کو آفر کر دی گی وزارت کی اور ساتھ آفر کر دی گی فنڈز کی, تو سر یہ رشوت ہے, سیاسی رشوت. چوہی صاحب دیکھیں, دوستی میں اور مخالفت میں ایک مروت رکھی جاتی ہے. میں تو گفتگو اس لیے بڑے تحمل سے کی ہے کہ میں اب بھی اس توقع میں تھا کہ باسط صاحب اور ان جیسے ہمارے اور دوست جو ہیں واپس آئیں گے, لیکن ابھی جو اخلاق سے گری ہوئی گفتگو باسط بخاری صاحب نے کی ہے اپنے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب, کوئی اخلاق سے گری گفتگو نہیں کی. اگر میں نے جو باتیں کی ہیں, اگر ان کے قریبی دوست سے بات نہیں کہتے, سروے کرانے جاوید چودھری اپنی باری میں بات کرو, اپنی باری میں بات کرو. چوہی صاحب ان کو ذرا پٹا ڈالیں, اور ان لوگوں سے باتیں کرتے جو مطلب کہ جن کے گھر روزانہ 100 اس قابل ہی نہیں ہے میری بات سن لینا. واپس لیا جائے. آپ سروے کریں, جاوید چودھری صاحب آپ سروے کروائیں. نہیں آپ سروے کریں, نہیں پہلے آپ کمٹمنٹ کریں, میں سروے کریں, پہلے کمٹمنٹ کریں, آپ سروے کریں. بیٹھے یہ اہل ہی نہیں ہے کہ کرپٹ لوگوں کے پاس بیٹھے, سروے کر لیں. اہل ہی نہیں ہے. نہیں پہلے آپ کہیں کہ میں سروے چوہی صاحب بھی آدمی اس کا اہل نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے کہہ رہے ہیں جو اس نے گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو آنا ہی نہیں چاہیے حکومتی بینچز پہ. چوہی صاحب جو اس آدمی نے گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, ذاتی گفتگو, اگر اس میں اخلاقی جرت ہوتی تو اس کو بہت پہلے اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جانا چاہیے تھا. ہم گفتگو کریں, ذاتی ہے, آپ گفتگو کریں کہ ہم نے پیسے نہیں ہیں, ایسی ہم نے چیزیں نہیں ہیں, بات ٹھیک ہے, اس کو تو لینا ہی نہیں چاہیے. بچوں کے جواب دے نہیں ہے, آپ کے ووٹ سے اگر حکومت بنتی ہے نا, وہ ووٹ ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اپنے پاس سنبھال کے رکھو اور جاؤ اس کرپٹ لوگوں کے پاس بیٹھو جن کا تم حصہ ہو, جن کا تم جیسے لوگ حصہ ہیں. تم اس قابل نہیں ہو مسٹر باسط بخاری کہ تم اس ملک میں تبدیلی کرو کہ ہمارے بچے نہیں پوچھتے بابا میں پیسے نہیں ہو بھائی. بات تو کرنے دینا علی نہیں میں کہہ رہی ہوں, میں نے تمہیں جج کر دیا بھائی. آپ کریکٹر You are not eligible to sit on government benches. یہ ایک ووٹ سے میں کہتا ہوں, میں اپنی طرف سے خان صاحب کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس بندے کو ساتھ مت رکھو. چوہی صاحب یہ جس طرح کی گفتگو اس نے خان صاحب کے بارے میں اس بندے نے کی ہے, اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یہ قابل ہے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے اور شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھے. بھائی جان آپ پلیز نہ آئیں, آپ ہم پہ احسان نہ کریں, آپ ہم پہ احسان نہ کریں بھائی. آپ جائیں ادھر بیٹھیں جو آپ کے قابل ہیں, آپ انہی لوگوں کے قابل ہیں بھائی. جو آپ نے گفتگو کی ہے خان صاحب کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو کسی کی اخلاقی جرت ہوتی آپ آج سے 3 سال پہلے جا چکے ہوتے. آپ پہلے بندے ہیں جس سے میں نے اس طرح سے بات کی ہے, کیونکہ آپ قابل ہیں اس بات کے جو آپ نے خان صاحب کے بارے میں ذاتی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کس کیریکٹر کا آدمی خان صاحب ہمیں تہمت لگائیں کہ ہم نے پیسے لیے, کرپشن کی بات وہ ٹھیک ہے, بہت افسوس ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں آستین کے سامنے جو ہے 3.5 سال پالا رکھا. ہمیں لوگ ملیں گے نہیں, مجھے بڑا افسوس ہوا. ہمارے گھر صاحب آج آپ اپنے کام میں کامیاب ٹھیک ہے, اس آستین کے ساتھ کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا آپ میں وقفہ لے رہا ہوں. علی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پانی پئیں, اللہ کا پانی پی لیں. آپ بات لیا کریں دوسروں کی, اس میں اتنی جلدی کس چیز کی. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب یہ فرمائیے, یہ جو پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ ہے اور اس کارڈ کا اعلان وہ 27 تاریخ کو کریں گے, تو 2-3 ہی کارڈز ہو سکتے ہیں سر, جیسے کہ ایک اپائنٹمنٹ ہے وہ آپ کر دیں, یا یہ جو منحرف ارکان ہیں ان کو ساتھ لے کے آ جائیں, یا اتحادیوں کو آپ سٹیج پر بٹھا لیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی کارڈ مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا, یا پھر آپ اچانک استعفیٰ دے دیں, نئے الیکشن کال کر لیں. اس کے علاوہ کوئی کیا آپشن ہو سکتا ہے سر آپ کے پاس؟
دیکھیں چوئی صاحب، عمران خان صاحب جس مٹیریل کے بنے ہیں ان کو اللہ نے پاکستان کے لیے ہی بنایا ہے. وہ تو مرتے دم تک پاکستان کے لیے لڑیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے. استعفیٰ دینا، میدان سے بھاگنا، ہار مان لینا، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. ہم ایک تحریک کے ذریعے آئے ہیں اور یہ اس طرح کے سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا تحریک ہے اور یہ کیا لیڈر ہے. ان کو اللہ نے ایک موقع دیا، لیکن بہت سے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا، ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کے نصیب میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے بہت ان جگہوں پر رینگنا ہوتا ہے جہاں انسان کی اوقات نہیں ہے. انسان کی اوقات اللہ نے بہت اونچی بنائی ہے، تو ہر کسی سے اللہ تعالیٰ ملک بنانے کا کام نہیں لیتا. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، اللہ نے ان کو عمران خان صاحب سے دور کرنا ہے، دور کر دیں گے. اکثریتی جو ناراض لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں، الائز ہمارے ساتھ ہیں. ٹرمپ کارڈ اگر ابھی میں آپ کو بتا دوں تو وہ ٹرمپ کہے گا. اتنا بتا دیا پہلے بھی، دوبارہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی بھی خان صاحب ہی ہیں، آگے بھی خان ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ 2023 میں انشاءاللہ 2/3 اکثریت ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کی سیاست اور ان کے جو چہرے پر انہوں نے نقاب چڑھائے ہوئے تھے، نہیں کہ دیکھیں 25-30 سال پیپلز پارٹی نون لیگ نے کیا پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف نہیں بنایا؟ آج وہ سارے کیوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ کیا وہ سارے نیک ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سارے الزامات جو ان پہ تھے وہ غلط ہو گئے؟ خاص کر مولانا صاحب کے جو بیانات تھے کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے جناب، نون لیگ نے کرپشن کر لیا، فلانا ہو گیا، پیپلز ٹھیک ہے سر. وہ صاحب کے خلاف دیکھیں آج سارے اپوزیشن پہ اپوزیشن کے خلاف کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ایسا ٹولہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو صرف مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ ہم کہتے رہتے ہیں. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ اتحادی تو آپ کے اپنے تھے، وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو آپ کے ہار پہن کے، جو آپ کا وہ جو آپ نے مفرل پہنایا تھا وہ پہن کے جب آپ کے ساتھ شامل ہوئے، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو سر آپ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا بھائی، آپ کو چھوڑ کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ کو؟ چوئی صاحب دیکھیں جو ہمارے ایلائز ہیں انہوں نے اپنی پارٹیاں ضم نہیں کی، وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے، وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس میں ہمارے ساتھ ہیں. کچھ ان کے ایشوز حل ہوئے ہیں، کچھ ابھی نہیں ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قبل از وقت ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈیوٹی اپوزیشن کی ہے کہ وہ اپنے 172 جو ہے وہ پورے کریں. ایک بات میں البتہ دوبارہ کہنا چاہوں گا، اس پروگرام میں تلخی بھی ہوئی، باسط بخاری صاحب کو میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ نے خان صاحب کو جج کر لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کرپٹ آدمی ہیں، تو آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ بہت پہلے چھوڑ کے چلے جاتے. کیوں چمٹے رہے آخر تک؟ کیوں چمٹے رہے؟ اس انتظار میں چمٹے رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. آپ پہلے چھوڑ دیتے آپ. خان صاحب، علی محمد صاحب، ذاتی آپ نے بڑا مایوس کیا ہے. علی محمد صاحب دیکھیں خاندانی لوگوں کا یہ طریقہ علی محمد صاحب میری عرض سن لینا، نہیں تھے، آپ دور ہو جائیں. دیکھیں میری عرض سن لینا، میں بھی پیار سے بات کر رہا ہوں، میری عرض سن لینا. آپ کے اس ایک ووٹ سے اگر ہماری حکومت بنتی ہے نا، مجھے تو کم از کم آپ کا ووٹ نہیں چاہیے. اور ہاں، آپ کے خاندان کے جو لوگ پی ٹی آئی ٹکٹ پہ پاس ہوئے ہیں، مہربانی فرما کے کل کی صبح ان سے استعفے ضرور دلوا لیں. آپ کے اپنے فیملی ممبرز پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلیوں میں پاس ہوئے ہیں. میں آگے نہیں جاتا. تو بخاری صاحب اخلاقیات کی بات وہ کریں جو اخلاق کے معیار پہ پورے اترتے ہوں. آپ کا معیار ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ پہلے بندے ہیں. میری بات نہ لگتے میں نے یہ بات کی. اچھا بات سنیں، مجھے مشورے نہ دیں، پہلے میری بات سنیں. مجھے مشورے نہ دیں، دوں گا نا جی. وہ مہربانی کریں، آپ کا میرے احترام کے لیے آپ ذرا خان صاحب کو سن کے زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے. اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو ان سے استعفیٰ لیں کل صبح جلدی کل صبح استعفیٰ دیں. مہربانی فرمائیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا تو ووٹ ہی نہیں بنتا. جس طرح کھل کے آپ پارٹی کے خلاف آئے ہیں، آپ تو پہلی آرٹیکل 63 میں آ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ مہربانی فرمائیں ذرا اپنی امی جان کا استعفیٰ واپس بھجوائیں نا ہمارے. انہوں نے ٹکٹ پہ پاس ہوئی. یہ آپ کی اخلاقی معیار ہے. یہ آپ کی اس اخلاقی معیار پہ آپ بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اپنے فیملی ممبرز کو پاس کرا کے آپ ہمیں اخلاقیات کے درس دکھا رہے ہیں، درس آپ سنا رہے ہیں ہمیں. مہربانی فرمائیں ان کو ذرا، اگر کاغذ دے دیں ان کو ذرا جلدی استعفیٰ لکھیں اور کل صبح اس کو پی ایم صاحب کے پاس بھیجیں.
اگر اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو اپنی والدہ صاحبہ کو کہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پاس کریں، اس کو گرفتار کر دو، مہربانی فرمائیں اور آپ مہربانی فرمائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے قومتی بینچز پہ بیٹھنے کی۔ جوئی صاحب ان کو جناب علی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ سکیں اور آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیں۔ ہمیں آپ جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بغیر بھی یہ تحریک چل جائے گی، آپ کے بغیر بھی تحریک چل جائے گی۔ آپ کے بارے میں پختوں کی مشہور زبردست مسئلہ ہے، لیکن وہ بات میں ادھر کرنا نہیں چاہتا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں بخاری صاحب آپ مزے کریں، رکتے ہیں نہیں، بات کرنے نہیں دیتے، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر آپ ایک منٹ حکومتی بینچز کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جائیں آپ تو رکیں علی We صاحب۔ don't need your vote. ایگریسو کون ہوا We don't need your vote, ایگریسو but آپ just لوگ make ہوئے sure کہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ کے فیملی ممبرز پاس وہ ہوئے جا کے استعفا دیں گے کیا؟ ویسے ایک سوال آپ ایگریسو آپ لوگ ہیں، ہم نے پیسے لے لیے، چوئی صاحب وہ ایگریسو استعفا آپ دیں گے؟ لوگ ہیں، پاک فوج بھائی جان اخلاق کی بات کر رہے ہیں نا، حساس ادارہ پورا کا پورا اپوزیشن میں جائیں، آگے نہیں، صحیح کی تعریف آگے نہیں کہ ایک فیملی ممبر کو پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا اور خود آپ اپوزیشن میں جا رہے ہیں۔ ٹرو سولجر بھائی جان پورے کے پورے آپ جائیں۔ نے اس فوجی جنرل کے خلاف فیس بک کیمپین سٹارٹ کر باز بخاری صاحب اب زیادہ جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اخلاقیات میں پتہ لگ گیا ہے کہ خود اپوزیشن میں جا رہے ہیں، مال شال تو نہیں پکڑا کہیں، پڑ جاتے ہیں، حد نہیں، مال شال تو نہیں پکڑا۔ بھائی جان آپ اپوزیشن میں جا رہے ہیں، امی جان کو پی ٹی آئی میں چھوڑ رہے ہیں، سارے کے سارے جائیں، کیا بول رہے ہیں؟ پورا 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 جائیں، پورا بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، ایک منٹ آپ رکیں۔ نہ کسی کو بولنے دے رہے ہیں۔ شہباز گل نے تمہیں ہدایت کر دی ہوگی نا، بھائی جان استعفا کب آ رہا ہے؟ وہ ہمارے بزدار صاحب انتظار کر رہے ہیں، ان کی صاحبہ کا استعفا کب آ رہا ہے؟ یعنی آپ ایک وہ بات ہی نہیں سنتے۔ اچھا آپ چپ تو کریں نا، مجھے علی صاحب کی سنیں۔ علی صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک منٹ رکیں، مجھے ان سے ایک سوال پوچھ لینا۔ آپ نے ایک سوال اٹھایا، آپ کا سوال ہے سر، آپ کی والدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئی، اور کیا اس کا کرائیٹیریا تو سن لیں، سنیں کیا وہ بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گی پارٹی؟ واپس کریں، سیٹ واپس کریں، نوبت پڑے گی، میں استعفیٰ دلوا کے یہاں آپ ہمیں اخلاقیات کے درس سکھا رہے ہیں۔ او بھائی سر رکیں علی صاحب، بات تو سن لو، بات تو سن، حوصلہ تو رکھو۔ جی علی صاحب، او بھائی جی اور وہ جو تنخواہیں منخواہیں نہیں ہیں جو فنڈ منڈ لگائے وہ بھی واپس کریں نا، کہ تب بائی الیکشن تھے، ایک ڈی جی خان کا بائی الیکشن سے آپ سمجھتے تھے کہ خان صاحب اس بات کے اہل نہیں ہیں، آپ اچھا او یار تو چپ کر جا، میز کے دائرے میں آپ ہی رہے پھر سر تم نہ کریں یار، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں میرے ساتھ؟ آپ ان کو روکیں نا پھر۔ علی صاحب ایک منٹ رک جائیں بھائی، قوم کو اپنی پوری دکھا رہے ہیں، آپ قوم کو اپنا اندر دکھا رہے ہیں کہ آپ کس میٹیریل کے بنے ہوئے، اگر اتنی اخلاقی ضرورت تھی۔ علی صاحب ایک منٹ رک جائیں آپ، ایک منٹ رکیں آپ، ابھی بھی آپ کی والدہ صاحبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، یا میرا موقف سنیں۔ اچھا چلیں بخاری صاحب بولیے جی بولیں آپ۔ کوئی موقف نہیں ہے آپ کا، گزارش ہے یہ دیکھیں، کوئی موقف نہیں ہے آپ کا، آپ کا تمیز ہے ان کو کہ مال بناؤ، ان کو یہ کچھ سکھایا گیا ہے ان کی پی ٹی آئی اور ذاتی فائدہ لو، آپ کا بولتے رہو اول فول بولتے رہو۔ یہ بھائی جان یا تو میں بات کروں اس کو کاٹے میں بات، ویسے مجھے اجازت ہے، خود صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ یہ مہربانی فرمائے کہ خود تو جا رہے ہیں، ساتھ میں اپنے سارے کے سارے اللہ حافظ۔